حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائیوں کی سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، بظاہر محبت کے ساتھ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھیلے گا، کھائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایک باپ کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کیا وہ جنگل کے بھیڑیے کی بات کر رہے تھے یا انسانوں کے اندر چھپے بھیڑیوں کی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر کار باپ راضی ہو گئے، لیکن یہ رضامندی تقدیر کے ایک بڑے امتحان کی ابتدا تھی۔ کنویں کی تاریکی۔ گھر سے نکلتے ہی راستہ بدل گیا، کھیل کے میدان کی طرف نہیں، ایک ویران کنویں کی طرف۔ اچانک بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، قمیص اتاری گئی، ننھے یوسف کی فریادیں گونجیں، لیکن ان کا دل پتھر بن چکے تھے۔ اور پھر انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، تنہائی، خاموشی۔ مگر اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئی، غم نہ کرو، ایک دن تم انہیں ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے۔ یہ کنواں دراصل زوال نہیں تھا، یہ عروج کی پہلی سیڑھی تھی۔ جھوٹا خون، سچا صبر۔ رات کے اندھیرے میں بھائی روتے ہوئے گھر پہنچے۔ ابا جان، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور پیش کی گئی خون آلود قمیص۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فرمایا، کتنا مہربان بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیص تک نہ پھاڑی۔ یہ الفاظ طنز نہیں تھے، یہ دل کی گہرائی میں موجود یقین تھا۔ پھر فرمایا، فصبر جمیل، میرے لیے خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ یہ تھا صبر جمیل۔ شکایت کے بغیر صبر۔ کنویں سے قافلے تک۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ آیا، مصر کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ۔ جب دول کنویں میں ڈالا گیا، ایک ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ خوشخبری، یہاں ایک لڑکا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نکال لیا گیا۔ لیکن آزادی نہیں ملی، غلامی ملی۔ چاند درہموں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ مگر قرآن اعلان کرتا ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محل کی زندگی۔ انہیں خریدنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ مصر کا ایک بااثر وزیر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں جگہ دی گئی، بیریاں کھول دی گئیں، عزت دی گئی۔ کنویں سے محل تک کا سفر